الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله عز وجل في كلامه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اور کما قال صلوات اللہ سلام علیہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بہت احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ جس نسبت سے ہمیں جمع فرمایا ہے یہ سب سے اونچی نسبت ہے، اس سے بڑی کوئی اور نسبت ہے، اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ گویا کہ اللہ کی زبانی ہے کہ اگر آپ نے انسانوں سے خطاب کہ اگر آپ نے ہمارے حبیب سے پیار کیا، ان سے محبت کی، ان سے جڑ گئے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، دونوں جہاں کی کامیابیاں تمہاری مقدر ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین سنت جس میں کسی قسم کی کجی نہیں، کمی نہیں، جس میں نقصان نہیں، ایسے طریقے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال نے امت نہیں بلکہ انسانیت کو عطا فرمایا کہ جو بھی اس کو اپنا لیں وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کتنے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو سنتوں کا فیض پانے کے بعد ایمان کا فیض بھی ان کو مل گیا، کسی ضرورت کی بنیاد پر، کسی بیماری کی بنیاد پر، کسی مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے نبی کے طریقوں کو اپنایا، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی۔ نبی کی بات تو سب سے نرالی ہے اور سب سے اونچی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے وہ جادوگروں کو ایمان کیوں دیا، جادوگروں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کو ہدایت کیوں ملی، ان کو ایمان کیوں ملا، حالانکہ وہ کچھ لمحہ پہلے اس زمانے کی سب سے سپر پاور حکومت کے ماتحت اور انڈر میں تھے، اور فرعون نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہاری زندگی سنور جائیں گی، بہت انعامات کے دینے کا وعدہ، اور تھا بھی اس کے پاس پاور، لیکن اس کے باوجود وہ یکلخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافقت میں ہو گئے، اور سپر پاور اور ساری طاقتیں ہونے کے باوجود اس سے دشمنی میں ہوئے۔ تو علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت مقابلے کا موقع آیا تو سب کے ڈریس متعین، جیسے آج کھیلوں میں ہوتا ہے پاکستان کے پلیئر الگ لباس پہنیں گے، ہندوستان والوں کی اپنی الگ پہچان ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی ان جوگیوں کے اور ان جادوگروں کے ڈریس کو پہن لو، لیکن میں تو نہیں پہن سکتا، میں تو بس یہی جھبا، یہی امامہ، یہی سب کچھ رہے، کیا کہ تو جادوگروں سے کہا کہ تم اب ان کی شبیہ اختیار کرو، تو ان ساروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس پہنا، پھر مقابلہ شروع۔ یہ وقتی چیز تھی اور مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس پہنا،
کہا کہ جس نے نبی کی شبیہ اختیار کی بھلا اس کو ہدایت کیوں نہ دے۔ اللہ نے دلوں کو پلٹ دیا۔ قرآن میں سب تفصیل ہے اس کی، اور سب کو ایمان ملا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان تو دینا گوارا کیا لیکن ایمان کو چھوڑنا آج بھی اسی مثال ہے۔ بہرحال نبی کا تذکرہ تو وہ ہیں کہ زندگی بھر ہم سب مل کر اگر بیان کریں تو اس کے جو ہے بسم اللہ کی بے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم آپ کی کیا بساط ہے۔ لیکن یہ ہماری سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم اس اکاؤنٹ کی لسٹ میں ہمارا نام تو آ جائے، سننے سنانے والوں میں تو ہمارا نام آ جائے، تاکہ سال میں یا زندگی کے اختتام پر جب لسٹ نکلے کہ نبی کے چاہنے والے بتاؤ کون کون ہیں، تو چاہے اخیر میں ہی صحیح ہمارا نمبر تو آ جائے۔ ایک نیت صحیح کرنی، ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ عید میلاد النبی منانے کے لیے نہیں بلکہ نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور اس زمرے میں اپنا نام لکھوانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور کچھ عہد و پیمان ہمیں کرنا ہے کہ اس محبت کا ثبوت ہم عملی طور پر دیں۔ صرف میں بھی زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن اس کا ثبوت میں کیسے دوں؟ عملی طور پر، اس لیے کہ زبانی جو بات ہوتی ہیں وہ صرف سننے سنانے کی حد تک ہوتی ہیں، لیکن وہی چیز کو اگر عملی جامہ پہنایا جائے تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوگا، اور اس کا اثر دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ یہ تمہیدی باتیں کچھ میں نے سب سے پہلا پیغام نبی کا اس کائنات میں آتے ہوئے، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ جہاں تک پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ سارے انسانوں کو اللہ نے جب بنایا تو مٹی سے بنایا، کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، طین جو ہے وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ تو سارے انسانوں کا وجود وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جب جنات کے اور شیاطین کے پیدا کرنے کا موقع آیا تو ان کو آگ سے بنایا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے کا اور تخلیق کا جب موقع آیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس سرزمین پر جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، وہاں سے خاک شفا لے کر آؤ، شفا والی مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم پاتے ہوئے فوراً مٹی حاضر کر دی۔ پھر کہا کہ جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آؤ، مشک حاضر ہو۔ پھر کہا کہ جبرائیل جنت جاؤ، وہاں کا زعفران لے کر آؤ، حاضر۔ کہا کہ جبرائیل جنت جاؤ، سنبل پودا جنت کا وہ لے کر آؤ، جنت کی گھاس سنبل ایک پودا ہے جنت کا، کہا کہ وہ لے کر آؤ، حاضر خدمت۔ کہا کہ جبرائیل جنت جاؤ اور جنت کا کافور لے کر آؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی پتہ ہے؟ 5 چیزیں، خاک شفا، مشک، زعفران، سنبل پودا اور کیا؟ کافور۔ یہ 5 چیزیں۔ کہا کہ جبرائیل جنت جاؤ اور جو جنت کی سب سے اعلیٰ نہریں ہیں نا اس کا پانی لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ کہا کہ لے کر آؤ۔ سب سے پہلے معین کا پانی لایا گیا۔ معین جنت کی نہر ہے، قرآن میں سب اس کے تذکرے ہیں، میں بیان لمبا ہو جائیں گے اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ معین کے پانی کو لایا گیا، پھر گئے، پھر سلسبیل کے پانی کو لایا جو معین سے زیادہ اعلیٰ قسم کی نہر، پھر اور گئے
اور اس سے بھی اعلیٰ قسم کی من رحیق مختوم کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ رحیق یہ جنت کی نہر ہے، اس کے پانی کو لایا گیا۔ 8 چیزیں حاضر ہوئی۔ کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں، دھیان رکھنا۔ 8 چیزیں حاضر کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر کرنے کے بعد کھڑے ہوئے، کہا کہ جبرائیل اب تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ کہا کہ میرے آقا و مولا میں تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ یہ 8 چیزیں آپ نے کیوں جمع کی ہیں؟ کہا کہ یہ 8 چیزیں میں نے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے لیے۔ کہا کہ آپ اس کی تخلیق، اس میں کس چیز کا استعمال کس لیے کریں گے؟ تو اس کی تفصیل ملتی ہے کتابوں میں۔ کہا کہ خاک شفا سے تو میں نبی علیہ السلام کے جسم کو بناؤں گا، یعنی ایک خاکہ بن رہا ہے۔ پھر کہا کہ جبرائیل تم نے جو یہ مشک لائی ہے نا، اس کے ذریعے سے میں نبی کے جسم میں خون دوڑاؤں گا۔ نبی کے خون کی تخلیق جنت کی مشک سے ہو رہی ہے۔ لوگ تو لہو مبارک کہیں گے، لیکن وہ ہوگا جنت کا مشک۔ کہا کہ اس زعفران کا کیا کریں گے؟ اس زعفران کا کیا کریں گے؟ کہا کہ نبی کے جسم میں جو میں نسیں دوڑاؤں گا وہ اس زعفران سے بنائی گی، اس زعفران سے بنائی۔ کہا کہ اس کافور کا کیا کروں گے؟ کہا کہ اس کافور سے میں نبی کی ہڈیوں کو وجود بخشوں۔ اور یہ سنبل پودا کس لیے ہے؟ کہا کہ نبی کی ریش مبارک، داڑھی مبارک اور نبی کے سر مبارک پر لہرانے والی وہ زلفیں، اس سے میں جو ہے یہ سنبل کے ذریعے سے اس کو وجود بخشوں۔ لوگ تو زلف مبارک کہیں گے، ریش مبارک کہیں گے، لیکن وہ جنت کے پودے سنبل کی وجود بخشا۔ آگے چلیں، ہڈیاں بن گئی، جسم بن گیا، جسم میں خون کو بہانے والی نسیں بن گئی، اندر کا خون بن گیا، ریش مبارک اور زلف مبارک تیار ہو گئی۔ اب کیا بچا؟ کہا کہ جبرائیل یہ نبی کے ماتھے سے اور نبی کے جسم سے جو پسینہ نمودار ہوگا، اور نبی کے دہن مبارک میں، نبی کے منہ مبارک میں جو لعاب دہن ہوگا، جو جس کو ہم تھوک مبارک کہتے ہیں، وہ کہاں کہ ان 3 نہروں کا پانی ہے۔ لوگ تو اس کو لعاب سمجھ رہے ہوں گے، لوگ تو اس کو پسینہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہ جنت کی معین، رحیق اور سلسبیل کا پانی ہے۔ کس کا وجود ایسا؟ بعد از خدا بزرگ و تو یہ قصہ مختصر۔ مشرکین مکہ اور کفاران مکہ نے جو ہے نبی کے خلاف میں ان کی جو ہے ان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے برے اشعار جو ہیں اس کو وجود بخشا۔ آپ علیہ السلام کی برائی جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاعر خاص حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حسان ممبر پر چڑھو اور بیان کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ افروز ہوئے اور نبی کی شان میں ایسے اشعار کہیں کہ آج تک عربی داں جو زبان کے اور شعر و شاعری کے بڑے ماہر ہوتے تھے، ان میں سے بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو نبی کی شان میں اتنے بہترین اشعار کہہ سکے۔ اس میں 2 مصروں کا جو ہے ایک ترجمہ خلاصہ میں پیش کرتا ہوں کہ آج تک کوئی ماں ایسی نہیں دنیا میں آئی کہ جس نے اتنے مبارک بچے کی ولادت کی۔ آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ آگے چلیے قصہ مختصر۔
نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد ماجدہ حضرت آمنہ وہ فرماتی ہیں کہ جو عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان 9 مہینے کے ایام میں، مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں۔ میں راستہ چلتی تھی تو راستے کے جو کنکر پتھر ہیں اس کی چبھن مجھ کو محسوس نہیں ہوتی تھی، اور جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ خوشبو تو لگائیں گے لیکن خوشبو آ رہی۔ ایک موقع پر جو ہے عبد المطلب نے، جو ان کے سسر یعنی آپ علیہ السلام کے دادا تھے، دادا سسر تھے حضرت آمنہ کے، کہا کہ اے بیٹی یہ کیا بات ہے، تو کون سی خوشبو لگاتی ہے، تو گھر میں رہتی ہیں باہر جاتی ہیں تیرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ کہا کہ ابا جان خوشبو تو میں نے آج تک نہیں لگائی، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے یہ آنے والے بچے کی برکتیں۔ ولادت کا وقت تو قریب آیا، جیسے عام ولادتیں ہوتی ہیں ساری گندگیوں سے پاک آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فطرتاً نال کو کاٹنا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد میں 7ویں دن ختنہ کا ہمارے یہاں معمول ہے، ایک سنت عمل ہے، عقیقے والا عمل ہے، اس کی ضرورت نبی کو دنیا میں تشریف لائے۔ چند لمحے گزرے ہیں، آپ علیہ السلام نے پلٹی ماری اور اس طرح اللہ کے حضور میں اپنے پیشانی مبارک کو رکھا جیسے ہم سجدہ کرتے۔ تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ نماز کا، جس کے بارے میں بعد میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ صبح اگر سستی ہو نہ اٹھنے میں، اور میرا دل میرا نفس مجھ کو کہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو قائم نظر آ رہی ہے، نیند میں یہ گرم گرم نرم نرم بستروں میں کہ نہیں، نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ جو نبی کی پسند، جو نبی کی مرضی، وہی میری مرضی، وہی میری پسند۔ آسانی ہوں گی، شیطان دفع ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا پیغام، حالانکہ پلٹی مارنے والا عمل بچے تقریباً سال بھر کے قریب کرتے ہیں، اور یہ پلٹی مارنا بھی نہیں صرف وہ تو پورا جسم چمٹا ہوا ہوتا ہے، یہاں سجدے میں پڑے ہیں آپ، پھر نبی اٹھ کر نارمل حالت میں ہو گئے، اور داعیہ نے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو اٹھا کر ماں کی گود میں جیسے ہی دیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی، اور ایک آواز سنائی دی کہ اس بچے کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دنیا کے ہر کونے میں گھما دو اور اس کی پہچان کرا دو، اس لیے کہ یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر۔ آپ کی نبوت ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اس لیے پہچان کرا دی۔ اور آپ کی زبان مبارک سے جو سب سے پہلے الفاظ نکلے وہ اللہ کی بڑائی و عظمت کے، آپ کی پاکیزگی کے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بعد زمانے میں کسی صحابی نے ان الفاظ کو ادا کیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس نے کہا؟ کہا کہ میں نے کہا۔ کہا کہ جانتے ہو تمہارے پڑھنے سے کیا ہوا؟ کہا کہ آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے۔ یہ الفاظ تھے نبی کے سب سے پہلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی، اللہ کی حمد بھی بیان کی گئی، اور اللہ کی پاکیزگی کو بھی اس میں بیان کیا۔ ایسے بہترین الفاظ سب سے پہلے۔ بچہ تو بولنا بہت بعد میں شروع کرتا ہے، یہیں سے اللہ اکبر کبیرہ
نبی سے پیار صرف انسانوں نے ہی نہیں کیا ہے، دوسری مخلوقات نے بھی پیار کیا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں کتابوں میں، ایک دو سناتا ہوں. نباتات سے شروع کرتے ہیں، پودے درختوں سے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا بارہا واقعہ کہ ممبر بننے سے پہلے مسجد نبی میں ایک تنا تھا، درختوں کا تنا، اس پر ٹیک لگا کر آپ علیہ السلام خطبہ دیتے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ممبر بنایا اور حاضر کیا کہ آپ اس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں. آپ علیہ السلام جیسے اس پر جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کے مجمع نے سنا کہ مسجد نبی میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی. چاروں طرف دیکھا تو بچہ موجود نہیں. آواز کہاں سے آئی؟ نبی سمجھ گئے، ممبر سے واپس اترے، اس تنے کے پاس گئے، اس کو گلے سے لگایا، اس پر ہاتھ پھیرا. وہ جیسے بچہ روتے روتے آہستہ 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 اپنی آواز کو کم کر کے رک جاتا ہے، ایسے ہی وہ تنا جو رو رہا تھا نبی کے فراق میں کہ آج کے بعد نبی کا جسم مبارک مجھ سے نہیں چمٹا جائیں گا، نبی کے لیے تو ممبر بنا دیا گیا، نبی کی محبت میں اور نبی کی جدائی میں رو رہا تھا. آپ علیہ السلام نے تسلی دی، خاموش. آج اس تنے کی جگہ پر ستون ہنانہ، استوانہ ہنانہ جو ہے بنا ہوا ہے. وہ جو بلکنا اور رونا ہے نا، اسی کے نام سے اس تنے کو بنایا گیا، وہاں موجود ہے. اور وہ تنا جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، انسانی یعنی دنیا کا نظام میں بھی چیزیں بوسیدہ ہوتی ہیں. اس تنے کو وہیں زمین میں اندر گاڑ دیا گیا اور اس کی جگہ استوانے ہنانہ جو ہے وہ بنایا گیا. ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے، تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلیے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں نا بھی لائبریری ہے جہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس کے بارے میں ذرا اختلاف بھی ہے، وہ صحیح جگہ وہی ہے یا نہیں. بہرحال جو بھی ہے، اس طرف سے آگے جائیں گے تو ہائی وے گزر رہا ہے، برج ہے اور چاروں راستے ہیں. تو آپ جب اس برج کے نیچے جا کر کھڑے رہیں گے تو رائٹ میں مسجد شجر ہیں اور لیفٹ سائڈ میں دو حصوں میں تقسیم مسجد جن ہے. تو آپ علیہ السلام اس کے قریب میں تھے، مسجد شجر کی. میں جمعہ میں شاید یہاں نہیں بلکہ کوثر باغ میں پچھلے ہفتے میں نے اسی موضوع پہ بات کی. تو بہرحال بات ڈبل نہ ہو اس لیے اس کو یاد آیا، خدشہ گزرا. تو آپ علیہ السلام کھڑے، اس وقت تو ایک یہودی اور دشمن نے جو ہے موقع کا فائدہ اٹھایا اور نبی سے سچے نبی ہونے کی دلیل مانگی. آس پاس تو کوئی انسان تھا ہی نہیں، وہ یہ سمجھا کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں تو دلیل کون دے گا، کون آپ کے جو ہے سچے نبی ہونے کا ثبوت پیش کرے گا، کون گواہی دے گا. وہ درخت تو کچھ دوری پر تھا، زمین کو پھاڑتا ہوا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جس طریقے سے انسان بات کرتا ہے ایسے بات کرتے ہوئے نبی کے سچے ہونے کی گواہی پیش کی. پھر اپنی جگہ پر چلا، اس جگہ پر مسجد شجر بنائی. شجر جو ہے درختوں کو کہتے ہیں عربی میں. اس جگہ چھوٹی سی مسجد ہے، جو پودے بھی پیار کر رہے ہیں. اب ذرا حیوانات کو لیں. آپ علیہ السلام بچے ہیں، پہلے 2 سال، پھر اور مزید 2 سال آپ دائی حلیمہ کے گھر رہے، بیماری پھیلی ہوئی تھی، پھر واپس چلے گئے. جب وہاں آپ پہنچے تو ایک موقع ایسا تھا، حضرت دائی حلیمہ ان کے شوہر یہ تو عمر دراز تھے، اور دائی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ. ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی جانوروں کو چرانے کے لیے لے کر جاؤ. کہا کہ امی جان میں تو اکیلے نہیں لے جا سکتی. کہ بیٹا تم ہی جو ہے قوت رکھنے والی ہو، دوسرے تو ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، تم ہی یہ کام کر سکتی ہیں. تو کہا کہ امی جان اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ بھیج دے تو پھر میں چرانے چلے جاؤں گی، ورنہ میری ہمت نہیں.
کہا کہ بیٹا بچے کو جو گود کا بچہ ہے اس کو لے جانے کے بعد تم بچے کو سنبھالیں گے، اپنے بھائی محمد کی طرف دھیان دو گی یا جانوروں کو چرائیں گے؟ کہا کہ نہیں امی میں کر لوں گا۔ جب کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا گیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا تم اس بات پر کیوں بضد ہیں کہ بچے کو ساتھ میں لے کر جاؤں گی اور میں کر لوں گی؟ کہا کہ امی جان اس سے پہلے میں ایک مرتبہ لے کر گئی اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ گرمی تو بہت تھی لیکن اس سفر میں اس دوران ایک بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے رہا اخیر تک، اور بکریاں چرانے کے لیے جو مجھ کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی وہ بھی نہ کرنے پڑی۔ میں نے بکریاں چھوڑی تو وہ کھانے میں مصروف ہو گئی، تیزی سے کھا کر وہ درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے جہاں میرا بھائی اور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت جلدی کام ہو گیا جس مقصد کے لیے گئے تھے۔ بعد کا جو وقت بچا تو میں بھی محمد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور ساری بکریاں بھی محمد کے چہرے ہوئے وقت کو گزار رہی۔ کام میرا ان کی برکت سے آسان ہے۔ جانوروں کو بھی پیار ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کے انتقال ہوا تو اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کو صحابہ نے کھلانے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے اٹھ کر جنت البقیع میں پہنچی، جہاں اس وقت تو کیکر کے درخت تو کانٹے دار جو ہوتے نا وہ درخت تھے، اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نبی کے فراق میں اس نے کھانا پینا بند کر کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اسی حالت میں دنیا سے رخصت۔ یہ جانوروں کا پیار ہے۔ پودے بھی پیار کر رہے ہیں، جانور بھی پیار کر رہے ہیں، اور انسان کی بات کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ ہجرت کی رات ہے۔ انسانوں میں سب سے نبی کے بعد سب سے اعلیٰ و برتر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان کی ایک مثال سے ہجرت کی رات اللہ کا حکم ہوا، آپ علیہ السلام پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ چلیے جیسی کنڈی کھٹکھٹائی فوراً دروازہ کھولا، حاضر خدمت۔ آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ابو بکر تم پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے بجانے کے بعد اٹھ کر فوراً کھولیں؟ ہاں کہ نہیں نبی میں تو جاگ رہا۔ کچھ دنوں سے مجھ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، اور جب ہجرت کا حکم ہوگا تو آپ علیہ السلام خدمت کے لیے اس بندے کو ضرور موقع دیں۔ اس دن سے آج تک میں کسی رات سویا نہیں کہ نبی میرے دیار پر حاضر ہو اور میں سویا رہوں، پھر نیند سے بیدار ہوں اور پھر کنڈی کھولوں تو نبی کو انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے میں اس رات سے سویا ہی نہیں۔ پھر کیا بنا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ امانتوں کو ادا کرنے کے لیے نبی کے بستر پر، نبی کے حجرے، اور ساتھ میں کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ امانتوں کو ادا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چنا گیا، اور اللہ نے جو امانت نبی کے سپرد کی تھی اس امانت کو مدینے تک اور مدینے سے سارے عالم میں پہنچانے کے لیے ساتھ اور خدمت کے لیے کس کو چنا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بیٹی اسما سے کہا کہ بیٹا امی کھانا تیار کریں گی، تم اس کھانے کو تیار کر کے غار میں لا کر دینا، تم بچی ہو کوئی شک نہیں کرے۔ بیوی پکانے کی خدمت پر ہے، نبی کی خدمت کے لیے، بیٹی نبی کی خدمت میں پہنچانے کے لیے معمول ہے۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا
دن بھر شہر کا چکر لگانا، احوال معلوم کرنا کیا چل رہا ہے۔ یہ حکمت عملی ہے۔ اسلام ماما نہیں بناتا، بس سب اللہ کے سپرد کر دو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور بس کچھ نہ کرو۔ سبب اختیار، یہ حکمت عملی ہے۔ تو بیٹے کو لگایا جاسوسی پر، نبی کی خدمت کی خاطر۔ آگے چلے، جب پہاڑ پر چڑھنے کے موقع ہے، آج بھی ہم لوگ جاتے ہیں نا، جب نیچے سے دیکھتے ہیں اس پہاڑ کو تو نیچے سے ہی ہم لوگ پست ہمت ہو جاتے ہیں۔ اپنا کام نہیں ہے اوپر جانا، اپنے بس کا نہیں۔ اور یہ تو 1444 سال ہو چکے، ابھی تو کچھ راستے وغیرہ سب نیچے کے تقریباً ٹھیک ٹھاک ہے، اوپر بھی کچھ ترتیب۔ اس زمانے میں کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب دشمنوں کو خدشہ ہوا تو پیچھے بڑے، اس زمانے میں ماہرین تھی، قدموں کے نشانات کے ذریعے سے انہوں نے چلنا شروع کیا، کہا کہ 2 لوگوں کے پیروں کے نشان پہنچ رہے نیچے تک۔ جب نیچے پہنچے تو وہاں 2 کی بجائے ایک ہی بندے کے نشان۔ ابو جہل نے کہا کہ جانتے ہو اس کا راز کیا ہے؟ وہ صدیق ایسا عاشق ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت نہیں اٹھانے دے گا، وہ اپنے کاندھے پر سوار کر کے لے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غار کے منہ پر پہنچے، آقا کو باہر کھڑے کیا، خدشہ گزرا کہ نہ جانے اس غار میں پہلے کوئی گیا یا نہ گیا، کچھ موذی جانور ہو، کچھ تکلیف پہنچانے والی چیز ہو۔ اندر گئے، پتھروں سے سارے سوراخوں کو بند کیا، صفائی کی، ایک سوراخ رہ گیا، پتھر نہ ملا اس کی معافی۔ پھر ایک تدبیر کی، انتظار بھی تھا کہ بھی اگر میں اس طریقے سے اسی میں لگا رہوں گا تو آقا کو تو انتظار کرنا پڑ رہا ہے باہر، اس کا بھی ادب کے خلاف اس چیز کو سمجھا جا رہا ہے، تو وہ بھی بے چینی کہ میں آقا کو زیادہ دیر نہ کھڑے کروں۔ تو ایک تدبیر کی، کہا کہ میں پیر پھیلا کر بیٹھ جاؤں گا، آپ علیہ السلام میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما لیں گے اور میں اپنے انگوٹھے سے اس سوراخ کو دبا دوں گا تاکہ آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تدبیر پر عمل کیا۔ القصہ مختصر، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے۔ کچھ دیر میں اس انگوٹھے پر جو رکھا تھا سوراخ پر کسی چیز نے ڈنک مارا، ایک چھوٹا سا سانپ تھا۔ آپ نے پیر نہیں ہٹایا، جمے رہے، لیکن تکلیف بڑھتی رہی۔ اس تکلیف کو برداشت کرتے کرتے آنکھیں بے قابو ہو گئی اور آپ کے رخسار سے ایک آنسو ٹپک کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر ٹپک۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کی ترجمانی کہ اے صدیق، ایسا لگتا ہے کہ تیرے زانو رحل ہے، تیری زانو رحل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور وہ رحل کے اوپر کھلے ہوئے قرآن کے مانند رکھا ہوا ہے، اور اے ابو بکر تو قاری ہیں جو اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا منظر ہوگا؟ عاشق و معشوق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ جو ہے ملاپ چاہتے ہیں، اور ملاپ تنہائی میں چاہتے ہیں کہ کوئی کباب میں ہڈی نہ ہو۔ بہت کم لوگوں کو وہ میسر آتا ہے، اور یہاں عاشق و معشوق اللہ نے وہ موقع عطا فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس گلاب جیسے چہرے انور کو دیکھتے جا رہے ہیں، کوئی رکھنا نہیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آپ نے جو ہے اس جگہ اپنا لعاب کو لگایا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ساری تکلیف رفع ہو گئی۔
یہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ یہ میں نے ایک ایک مثال پیش کی، نباتات کی بھی، حیوانات کی بھی، اور انسانوں کی بھی۔ نبی تو وہ ذات ہیں ساری کائنات جن سے پیار کرتی ہے، ساری کائنات جن سے پیار کرتی ہے، اور نبی ہی کی برکت سے ساری کائنات کو وجود بخشا گیا کہ اگر نبی کو پیدا کرنا نہ چاہتے تو اللہ اس دنیا کو بھی نہ بناتے، اس کائنات کو بھی نہ بناتے۔ تو جس کے صدقے جو ہیں ساری دنیا کو وجود بخشا گیا، اس سے ساری دنیا پیار کیوں نہ کرے؟ صحیح حدیث میں ملتا ہے آپ علیہ السلام کا تذکرہ، کہا کہ جو احد پہاڑ ہے نا، یہ مجھ سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا۔ آپ ذرا کھڑے رہ کر سامنے دیکھنا، سارے پہاڑوں کی شان الگ ہیں اور اس کی شان نرالی ہے، کچھ عجیب ہی چیز ہے۔ اور چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں، بہت وسیع و عریض ہے، اس کا رقبہ کئی میلوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اور جس سے نبی پیار کرے اور جو نبی سے پیار کرے اس کی شان کیوں بلند ہے۔ اور نبی نے کئی احادیث میں اس کی مثال دی کہ یہ آدمی جنازے میں اگر شرکت کرے، اگر تدفین تک ہے تو 2 قیرات، اور اگر نماز جنازہ کے بعد لوٹ جائیں تو 1 قیرات۔ وہاں قیرات کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ احد پہاڑ کے برابر مثال دی۔ تو جمادات بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ایک ہی نمونہ، ایک ہی مثال، ایک ہی رہبر، کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا والوں کو بھی جن کے پاس ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، ان کو بھی دنیا کے اندر ترقی کے لیے نبی کی رہبری کی ضرورت ہے، اللہ کے کلام کی رہبری کی ضرورت ہے، جو نبی کا معجزہ ہے قیامت تک کی۔ اس کے بغیر ساری ترقیاں رک جائیں گی۔ یہ جو ترقی کے راز نمایاں ہو رہے ہیں نا آج دنیا میں، اور دنیا والے پیش کر رہے ہیں، وہ سارے جو ہیں کہاں سے نکلے؟ جس کلام پاک کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے امت تک پہنچایا، اس میں راز پوشیدہ ہے، وہاں سے نکالے جا رہے ہیں۔ احادیث اس کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ڈاکٹری کی بات کروں، 3 احادیث کے درمیان ساری ڈاکٹری گھوم رہی ہے۔ کتنی؟ حکومت سے میرا تعلق ہے، ایسے لوگوں سے تعلق بھی ہے۔ ایک میوات میں ہمارے حکیم صاحب تعلق رکھتے ہیں، جماعت میں یہاں آئے تھے، وہ رمضان میں تھے، تو اس رمضان میں جو ہے وہ یہی ڈاکٹری کی لائن کی جو احادیث ہیں 2 3 1 احادیث میں تراویح کے بعد میں پیش کر رہا تھا، وہ سنی انہوں نے ساری چیزیں، اور ان کے جس حکیم سے انہوں نے سیکھا وہ بڑے اللہ والے تھے اور صاحب کرامت تھے، کہ ہم نے شیخ سعدی کے بارے میں تو سنا، لیکن وہ شیخ بھی ایسے تھے کہ جن کو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیر پر سوار ہو کر آ رہے۔ ان سے سب بات چیت ہوئی، بہت سارے نسخہ جات انہوں نے مجھ سے لیے، کچھ اپنے بھی بتائے، تو کچھ پیٹ کی صفائی ہو گئی۔ 80 سے 90% بیماریاں جو اصل اس بیماری کو تقویت پہنچانے والا جو مخزن ہے، کہ وہاں سے غلط چیزیں اگر اصل و زخم تک، اصل و بیماری تک پہنچیں گی تو وہ اس کو بڑھاوا دیں گی۔ اسی کو صاف کر دو تو غلط سپلائی بند ہو جائے گی۔ اب آگے اوپر سے اس زخم پہ مرہم رکھو، جو کچھ کرنا ہے کرو۔ یہ راز کی بات ہے، لیکن حدیث کی اور نبی کی محبت سے میں نے بتا، ایک طریقہ ہے اس کا،
صبح نہار پیٹ فجر کا وضو کرو، نماز وقت پر ادا کرو، فجر کا وضو کرنے کے بعد 1-1.5 گلاس پانی پی لو۔ تو 3 احادیث کے درمیان میں اس میں ایک احتیاط بھی، اس کو حدیث کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور حدیث میں بھی تذکرہ ہے، اور اس کو پروورب کے طور پر بھی انگریزی میں پریکاشن از بیٹر دین کیور، تو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اصل میں حدیث کا نچوڑ ہے، وہ احتیاط علاج سے، ہمیں احتیاط کرنے سب جانے دو، مزہ پہلے زبان کو آ جائے، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ساری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب نبی کا صدقہ، تو اس نبی سے ہمیں پیار کیوں نہیں کرتے؟ ایک آیت میں نے گزشتہ 1 ہفتے پہلے کہی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، نبی جی آپ کہہ دیجیے، صرف آرڈر دے دیتے تو وہ تو کہنے کے لیے، لیکن خاص اہتمام، قل آپ کہہ دیجیے، لوگوں کو بتلا دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، میرے حبیب سے، میرے نبی سے پیار کرو، ان کا اتباع کرو، ان کا اتباع کرو۔ اللہ کی محبت کی دلیل نبی کا اتباع ہے، یہ اصل پہچان ہے۔ اور اللہ کی محبت میں نبی کی محبت بھی چھپی ہوئی، جس نے نبی سے پیار کیا اور ساری چیزوں سے، اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، حدیث پاک میں تذکرہ ہے، اور ساری چیزوں سے زیادہ جس نے نبی سے پیار کیا، محبت کی، نبی کی محبت سب پر غالب رہی، تو اب اس کا ایمان مکمل ہوا، اس کے بغیر ادھورا ہے۔ اور وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک طرف ہوگا نبی کا طریقہ اور ایک طرف ہوگا نبی کے خلاف طریقہ، دنیا والوں کا طریقہ۔ اب ہر بندے کی آزمائش ہوگی کہ نبی سے زیادہ پیار ہے یا دنیا کے سرماؤں سے زیادہ پیار ہے، وہ اپنانا اس کی دلیل دے گا۔ اب ایک ساتھ یہ سب آدمی بالکل اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ جائیں گا، اس کے لیے ایک طریقہ، میں کل کتاب خانے میں گیا تھا ایک چھوٹی سی کتاب لانے کے لیے، میں نے سوچا کہ 25-30 کتابیں لے کر آؤں، جتنے لوگ آئیں گے تحفے میں دینا تھا، لیکن میری سستی کہیے، یہ جو بھی اللہ کو منظور تھا، میں ذرا تاخیر سے پہنچ پایا، لیکن وہاں کتاب اویلیبل نہیں تھی۔ چھوٹی سی کتاب ہے، نورانی قاعدے کے برابر ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، بہت سارے لوگوں کے پاس میں ہوتی ہیں، وہ ہندی میں بھی ملتی ہیں، اردو میں بھی ملتی ہیں، اور زبانوں میں بھی۔ تو میں نے ہندی کی فرمائش کی، لیکن اس کے پاس ہندی ایک بھی موجود نہیں تھی، اردو تھے، لیکن میں نے کہا کہ بھی تقریباً یہاں زیادہ تر لوگ اردو داں نہیں ہیں، ہندی داں ہیں، تو میں نے اس کو موقوف کیا۔ بہرحال وہ ایک تحفہ قرض سمجھیے میرے ذمہ، انشاءاللہ جب بھی سبیل نکلیں گے یہاں بیٹھنے والوں کو انشاءاللہ وہ دی جائیں گی۔ اس میں سنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، روز مرہ کی سنتیں، جیسے نماز کی سنتیں، سو کر اٹھنے سے شروع ہو رہی ہیں، نماز کی 51 سنتیں ہیں، دیگر اعمال کی سنتیں ہیں، یہ خوشی غمی کے موقع ہیں، شادی بیاہ ہیں، کسی کی موت میت ہو جائے اس موقع کی سنتیں ہیں، یعنی روز مرہ جن کاموں سے ہمارا زیادہ تر سابقہ پڑتا ہے، وہ سنت نبی کی اس میں مختصر انداز میں موجود ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں 100 سے زائد سنتیں تقریباً رہیں گی، اس لیے کہ نماز ہی کی 51 سنتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور بھی بہت ساری سنتیں زیادہ رہیں گی بلکہ۔ تو اگر اس کو ہم اپنانا شروع کریں، جیسے سو کر اٹھے تو سب سے پہلے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا، یہ نبی کی سنت۔ جب نیند سے بیدار ہو تو کیا کریں؟ چہرے کو اپنے ہاتھوں سے اور آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملیں، یہ ایک سنت ہے۔ اب اٹھنے کے ساتھ نبی کے طریقے کو اپنایا جائیں گے، اللہ کو پیار نہیں آئے گا کہ دیکھو یہ بندہ ابھی اٹھا ہے اور اس کو سب سے پہلے اگر کسی کی یاد آئی ہے میری محبت میں تو میرے محبوب کی یاد آئی۔
حالانکہ کوئی چیز مجبور کرنے والی نہیں ہے اس کو کہ زبردستی اپنایا جا رہا، نہیں، اس میں تو سچی پکی محبت ہے، اخلاص ہے، کہ کوئی ہے بھی نہیں، ہے بھی تو سوئے ہوئے ہیں، کسی کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں، اور ہے بھی تو گھر والے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ میں آدمی کیا ڈینگے مارے، تو باہر والوں کے سامنے ڈینگے مارتا ہے تاکہ مجھ کو پہچانا جائے میں کون۔ تو اخلاص ایسی جو ہے ترتیب سے سنت ہے۔ پھر آخر میں سونے کی سنت ہے، یہاں اٹھنے سے لے کر کے سونے تک ہے۔ تو ایک میری خواہش ہے، ہم روزانہ ایک ترتیب میں ہمیشہ پہلے سے بتاتے آیا ہوں کہ ایک سنت کا سبق ہم لیں روزانہ، کہ آج ایک سنت پر عمل کرنے کی مشق کریں گے۔ دن بھر مشق ہو گیا، مشق ہو گئی اس کی، اب دوسرے دن دوسری سنت، تیسرے دن تیسری سنت، جو پچھلی سنت ہے وہ بھی چڑھ رہی ہیں اور آگے ایک ایک۔ کچھ مشکل ہے؟ آسان ہے۔ آدمی وہ کام کرتا ہے جو ہمیشہ کر رہا ہے روزانہ، صرف اور ترتیب بدلنا۔ گھر میں داخل ہو رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے، سیدھا قدم رکھو، بسم اللہ پڑھو۔ گھر سے نکل رہا ہے یا مسجد سے نکل رہا ہے، الٹا قدم باہر نکل رہا ہے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، سلام کرو، بسم اللہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لو، اللہ توفیق دے، سورہ اخلاص پڑھو۔ دوسری روایت میں سورہ فاتحہ کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ آپ نے عمل کیا، گھر میں داخل ہوئے، بسم اللہ پڑھی، درود شریف پڑھی، سورہ اخلاص پڑھ لی، اللہ اتنی دولت دیں گے کہ آپ پڑوسیوں میں بھی لوٹانے کا سبب بنے۔ ایک صحابی نے جو ہے اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا، آپ علیہ السلام نے یہ عمل بتایا۔ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، درود شریف پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھ لو۔ دوسری روایت میں سورہ فاتحہ، دونوں پڑھ لو، اللہ توفیق دے۔ اگر گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے وہ بھی پڑھ لو، تو کیا ہوگا گھر میں؟ اچھا، سب جگہ آدمی سیلیوٹ مارتا ہے اور گھر میں سلام کرنے کے لیے شرماتا ہے، بیوی کو کیسے سلام کرو؟ یہ سب سے زیادہ حقدار اور مستحق تو وہی ہیں۔ گھر میں ماں ہیں، باپ ہیں، بچے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی سلامتی کے تو محتاج ہم اپنوں کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اپنوں کو کامیابی ملے، سلامتی ملے، تو وہاں شرمانا کس لیے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ سلام کریں، بچوں کو عادت ڈلنا۔ مکتب میں بچے چھوٹتے ہیں تو میں کبھی گائے بگائے گھر پہ جا کے کیا کرنا ہے، بچے کہتے ہیں سلام کریں۔ آج نہیں، کل دھیرے دھیرے عادت بنے گی، وہ بچوں کو یاد رہتا ہے۔ کبھی پوچھ لیے سلام کیے نہیں کیے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کھانا کھا لو، پھر کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، عادت ڈالنا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم ایک ایک سنت پر عمل کریں گے تو زندگی میں وہ بہاریں دیکھیں گے۔ اور کیوں نہ بہاریں دیکھیں کہ جب اللہ بھی پیار کر رہے ہو اور نبی بھی پیار کر، اور نبی کی خدمت میں اور اللہ کے حضور میں، اللہ تو سب جانتے ہیں لیکن ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کے حضور میں، نبی کے حضور میں ہمارے اعمال جا رہے ہیں۔ یہ بندے کا عمل اللہ کے حضور میں، یہ امتی کا عمل۔ تو اس ہفتے کیا جائیں گے کہ اس بندے نے اس ہفتے 7 سنتوں پر عمل کیا، نبی خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ جیسے درود پہنچتا ہے ایسے یہ اعمال بھی پہنچائے جاتے ہیں، یہ ہیں تمہارے امتی کا۔ اور نبی پھر اس کے حق میں دعائیں کرتے، ہم دعائیں لینے والے بنے۔ دعا کی درخواست کی اجازت بھی ہے بلکہ سنت بھی ہے۔ حضرت عمر روانہ ہو رہے، آپ علیہ السلام درخواست کر رہے کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ غلط نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ باکمال چیز یہ ہے کہ آدمی ایسا کام کرے کہ جس پر اس کو سامنے والا خود دعائیں دے، نبی کی دعائیں اس کو لگیں۔ ماں باپ کی ایسی خدمت دی کہ ماں باپ تنہائی میں اولاد کے لیے، بچے کو پتہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ والد صاحب لیٹے ہوئے تھے تو مجھ سے مدرسے میں پڑھنے والے بچیوں کے نام پوچھنے لگے، ایک پوچھا، پھر دوسرا پوچھا، تیسرا، کہا کہ کیا، میں حیران کہ میں طرف ایک ایک کا نام کیوں پوچھ رہے؟ میں بتا رہا ہوں، 1 ہوئی، 2، 3۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں ان بچیوں کے نام لے کر اللہ سے
دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ماں باپ کا، آج تو اللہ معاف کرے بہت کم اچھے بھی اولادیں ہیں، لیکن یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بندہ ہمارے ساتھ ایک دینی سفر میں تھا، جب وہ سفر مکمل ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جوان بچہ تھا، سب سے پوچھا جتنے بھی لوگ ساتھ میں تھے، کہا کہ کیا تم کو کیا فرق محسوس ہوا اس دینی سفر میں، کیا فائدہ ہوا؟ تو اس بچے نے رونا شروع کیا۔ بہت دیر کے بعد جب ذرا اس کو اطمینان ہوا تو کہا کہ مجھ کو آج بہت ہی اپنے ماں باپ کا احساس ہے۔ کہا کہ تیرا واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ جس وقت میرے والد کی روح پرواز کر رہی تھی، میں نشے کی حالت میں باتھ روم میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، ساروں کی اولادوں کو اللہ نیک صالح بنائے۔ باپ کو کھانسی آتی ہے، ماں کو ٹھسکا لگتا ہے، بچوں کے اندر سے احساس مر گیا ہے کہ بغیر مانگے پانی دے۔ اچھے بھی میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن دنیا میں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ موبائل ہے، اندر سے جو شیطانی سسٹم چلا ہے نا، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ وہ ماننے پر مجبور، انکار کرنے پر مجبور ہیں، وہ اس کے پیچھے کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو ایک سادی میوزک ہوتی ہیں، جو پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں، اس کے بیک ٹریک پر کچھ اور بھی چلتا ہے۔ بڑے بڑے مال میں چلے جائیں، وہ میوزک بجتی رہتی ہے، وہ بے فائدہ نہیں لگائے ہوئے ہیں، وہ کسٹمر کو ایک ریسرچ کیا ہے ایک چیز کا، بھئی میوزک ہے تو اس کے پیچھے جب بیک ٹریک کو جانچا گیا تو دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دیر از نو گاڈ، آئی ایم اے شیطان۔ بظاہر لگ رہا ہے سننے والے کو بھی اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی کہ اس کے کانوں میں کیا جا رہی ہیں، میوزک جا رہی ہیں، لیکن اس کے بیک ٹریک پر کیا جا رہا ہے، وہ شیطان بنتے جا رہا ہے، وہ خدا کا انکار کرتے جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہو جائیں گی، ورنہ اس میں بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر میں گفتگو کروں گا جمعہ میں۔ تو ہمیں آج دو چیزوں کا عہد کرنا ہے، ایک تو سنتوں کو روزانہ اپنانا ہے، دوسری چیز درود پاک کی کثرت کرنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں عند اللہ مقبول ہیں، اور اعمال تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن درود پاک بطور خاص اور ضمن میں سنتیں بھی ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اب اس کی بہت تفصیلات ہیں، لیکن میں تفصیل ابھی بیان نہیں کرتا۔ میں نے شروع میں ہی کہا اگر ہم سب مل کر، بلکہ ساری دنیا کے انسان مل کر نبی کی حمد و تعریف اور ان کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کرے تو ان کی شان کے مطابق بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم نے اپنا حصہ لگوا لیا کہ ہم نے بھی کچھ کوشش کی ہے، ہمارا لسٹ میں نام آ جائے، نبی کی محبت میں جمع ہونے اور نبی کی باتیں سننے سنانے والوں میں ہمارا شمار ہو، کہ ہم نے جہاں اور جگہ وقت دیا ہے اس کے لیے بھی ہم نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، اور بطور خاص جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جیسے ہمارے نصیر صاحب ہیں، ہمارے صغیر صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کا، اور بلکہ سب آنے والے سبھی حضرات کا اس میں تعاون ہے کہ آنے والا بھی معاون ہے اور سننے والے سنانے والے سبھی معاون ہیں، جس کی وجہ سے یہ مجلس وجود میں آئی۔ کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سنانے کی، کہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ بس یہی ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کو دوام دیں، اس کے ذریعے سے ہمارے گھر والوں کی، رشتہ دار، عزیز و اقربا کی، پوری امت کی، ہمارے مرحومین کی اللہ سبوں کی مغفرت فرمائے، اور اس عمل کو، اس مجلس کو، اس کاوش کو اللہ تعالیٰ نبی کی، اللہ کی محبت و عظمت ہمارے دلوں میں بڑھنے کا سبب بنائے، اور آگے جو ہے عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کے دو پیغام یاد رکھیں، اس کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں۔ کیا دو پیغام ہیں؟ نبی کی سنتیں اور درود پاک کی کثرت۔ بہت الگ الگ درود ہیں، وہ سنتے رہیں گے۔ چھوٹا درود ہم شروع کر دیں۔ اللہ ایک فضیلت سن لیجیے۔
ایک حدیث پاک میں ہے جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے دن بھر میں تو اللہ اس کی پیشانی پر ایک جملہ لکھ دیتے ہیں براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ منافق جہنم کی سب سے نیچے کی تہہ میں ہوتے، سب سے خطرناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد مشرکین کا نمبر آئے گا، پھر یہودیوں کا، پھر سب سے پہلے نمبر پر اوپر جو ہے نا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا نمبر ہوگا جو گناہگار ہیں۔ تو کوشش کریں ہے نا اللہ اس سے حفاظت، کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اگر کثرت کی تعداد کو کم مقدار کو پوری کرنا ہے تو 300 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ نمازوں کے بعد اگر تعین کر لیں اس کا، 3 نمازیں جو ہم ذرا فرصت میں ہوتے ہیں، فجر کے بعد میں، عشاء کے بعد میں، عصر کے بعد میں، ایک ایک تسبیح پڑھ لیے تو 300 ہو جاتی ہے، یا پھر ہر نماز کے بعد اگر 60 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو 300 مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سونے سے پہلے کر لیں، پھر صبح کر لیں، کوئی مشکل، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، آسان درود ہے۔ چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ ہماری 3 تسبیح ہو جائیں گی۔ نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں 10 منٹ درود پاک کے لیے، 2 منٹ ایک سنت کو جاننے کے لیے، 12 منٹ مشکل سے ہمارے جائیں گے، وہ بھی میرے حساب سے میں زیادہ کہہ رہا ہوں، کریں گے انشاءاللہ۔ گھر والوں کو بھی اس کا جو ہے پابند بنائیں، اور لوگوں کو جن سے ہمارا تعلق ہے آج کا یہ پیغام ان تک پہنچائیں کہ 2 چیزیں نبی کی محبت میں ہمیں اپنانا ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے۔ کتابیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ میں دوں گا، آگے آپ اس کو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی آگے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ جتنی اس کو ترویج دیں گے نبی کی محبت بڑھتی جائیں گی، نبی کی دعائیں ہم لینے والے بنیں گے، اللہ کو بھی ہم پر پیار آئیں گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچی پکی محبت نصیب فرمائیں، باطل محبتوں کو اللہ ہمارے دلوں سے نکالے۔